موجودہ پارلیمنٹ اور حکومت کی مدت کے آخری 30 دنوں کی الٹی گنتی شروع ہونے کو ہے۔ اس کے بعد وفاق صوبہ سندھ اور بلوچستان میں ایک نگران سیٹ اپ کم و بیش ایک نکاتی ایجنڈے کے ساتھ اقتدار سنبھالے گا اور وہ ہوگا ملک میں انتخابات کا انعقاد۔ اسی طرح کی نگران حکومتیں صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پہلے سے موجود ہیں، کیونکہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں کی تحلیل ان کی مدت ختم ہونے سے مہینوں پہلے ہی کر دی گئی تھی۔ پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کا خیال تھا کہ اس کے نتیجے میں پڑنے والا دباؤ ملک بھر میں قبل از وقت انتخابات کا باعث بنے گا۔ یہ چال ناکام رہی کیونکہ ملک گیر انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے خاطر خواہ دباؤ نہیں ڈالا جا سکا۔ در حقیقت سپریم کورٹ بھی ان دونوں صوبوں میں آئینی طور پر مقررہ مدت کے دوران انتخابات کروانے سے قاصر رہی۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی عباس ناصر نے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کیا۔ عباس ناصر کا مزید کہنا ہے کہ ججوں کے ایک منتخب گروپ کے حوالے سے متعدد واقعات اور خاص طور پر مخصوص ججوں کے متنازع فیصلوں کے بعد یہ واضح طور پر ایک کمزور عدالت کا نتیجہ تھا۔ ان ججوں کو خصوصی طور پر چیف جسٹس کے ساتھ سیاسی نوعیت کے مقدمات کی سماعت کے لیے ان کی تشکیل کردہ بینچوں میں شامل ہونے کے لیے کہا گیا تھا۔ ان فیصلوں نے عدم اعتماد پیدا کیا اور حالیہ مہینوں میں متعدد مواقعوں پر عدالت عظمیٰ میں اس وقت تقسیم نظر آئی جب اختلاف کرنے والے ججوں نے فیصلوں پر نوٹس لکھے اور وہ بعد میں منظر عام پر آئے۔ ان نوٹس میں انہوں نے معزز چیف جسٹس کے ساتھ بینچوں کی تشکیل اور فیصلوں پر اختلاف کیا تھا۔ قانون کی حکمرانی کو کمزور کرنے کی ذمہ داری صرف ایک ہائبرڈ ایگزیکٹو پر نہیں بلکہ ریاست کے تمام اداروں پر عائد ہوتی ہے۔ عباس ناصر کے بقول آئی ایم ایف پیکج پر بورڈ کی منظوری اب ایک رسمی کارروائی ہی رہ گئی ہے، جس سے ڈیفالٹ کا امکان کم ہو رہا ہے اور اب سب کی نظریں انتخابات پر ہوں گی۔ تاہم نگران وزیر اعظم اور کابینہ کا انتخاب اور کچھ دیگر پیش رفت انتخابی حوالوں سے پی ٹی آئی کے انتخابی امکانات کے متعلق اشارہ دیں گی۔ اس میں پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کو انتخابی مہم کے لیے ملنے والی نقل و حمل کی آزادی بھی شامل ہوگی۔ اگر نگران حکومت میں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں پی ٹی آئی کے دور اقتدار کے دوران اس کے ہاتھوں نقصان کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ سمجھنا ٹھیک رہے گا کہ انہیں پی ٹی آئی سے بہت کم ہمدردی ہوگی اور وہ اس کی مدد کے لیے کچھ نہیں کریں گے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے۔ یہ پی ٹی آئی کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ 2018 کے انتخابات کے برعکس اب اس جماعت کو ایک خاص حلقے کی حمایت حاصل نہیں ہوگی۔ دوسری سیاسی جماعتوں اور طاقتور حلقوں سے اپنی کھلی دشمنی کے نتیجے میں خود کو الگ تھلگ کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے لیے اپنے ووٹ بینک کو استعمال کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اب تک پارٹی کے ناقدین کا کہنا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ یہ ناقدین عدالت کے مختلف احکامات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے کہ انحراف سے متعلق شق کی تشریح، جس پر قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ آئین شق کی تشریح نہیں کی گئی بلکہ اسے دوبارہ لکھا گیا ہے۔ ایک اور معاملہ عمران خان کو اس وقت کے موجودہ اور ممکنہ مقدمات میں ملنے والی ضمانت کا بھی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسے فیصلے کی مثال نہیں ملتی۔ عباس ناصر کا مزید کہنا ہے کہ نگران حکومت کی مدت کے دوران ہی ستمبر کے وسط میں چیف جسٹس کی کرسی پر موجود چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں گے۔ اگر وزیر اعظم 12 اگست کو پارلیمنٹ کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو انتخابات 90 دن کے اندر کروانا ہوں گے، اور اگر اسمبلی اپنے 5 سال پورے کرے گی تو 60 دن میں انتخابات کروانا ہوں گے، یعنی جلد از جلد بھی انتخابات اکتوبر میں ہی ہو سکیں گے۔ عباس ناصر کے بقول میرے خیال میں یہ انتخابات نومبر کے وسط میں ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ اس وقت تک نئے چیف جسٹس کو تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہوں گے، اور موجودہ چیف جسٹس کے ناقدین کا کہنا ہے کہ وہ نئے چیف جسٹس اور بینچوں سے مختلف رویوں کی توقع رکھتے ہیں۔ نچلی عدالتوں کی نااہلی اور ممکنہ قید جیسے منفی فیصلوں کی صورت میں اپیل کا نتیجہ کچھ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ قیاس آرائیاں ہیں اور ممکن ہے کہ حقائق کوئی مختلف کہانی سنائے۔ عباس ناصر کا مزید کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم بھی ستمبر میں ریٹائر ہونے والے ہیں۔ موجودہ وزیر اعظم اگر چاہیں تو نگران حکومت کے آنے سے پہلے انہیں توسیع کی پیشکش کر سکتے ہیں یا نہیں، اور آیا ڈی جی آئی ایس آئی اسے قبول بھی کریں گے یا نہیں۔ نجی طور پر تو حکومت اتحاد کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کا ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن ہے۔ سچ بولیں تو اس تبدیلی سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ داخلہ پالیسی کا انچارج افسر تو ڈی جی سی ہوتا ہے، جو آئی ایس آئی سربراہ سے ایک درجہ نیچے ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر ڈی جی آئی کو تبدیل کر دیا جاتا ہے تو بھی ادارے میں انتخابات تک اور ممکنہ طور پر اس کے بعد بھی معمول کے مطابق کام ہوگا۔ عباس ناصر کے بقول بلا شبہ
इस वक्त सबसे बड़ा सवालिया निशान इस बारे में है कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह कब पाकिस्तान वापस आएंगे और क्या इन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए वक्त पर अदालतों से बरी कर दिया जाएगा। अगर वो इंतखाबात में हिस्सा लेकर जीत जाते हैं तो क्या इसका मतलब ये होगा कि शहबाज शरीफ का बतौर वजीर आजम बहुत मुख्तसर दौर बस यहीं तक का था, या नवाज शरीफ कोई मुख्तलिफ किरदार संभालेंगे और चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा अपने भाई के लिए छोड़ देंगे। यकीनन इसके लिए ये देखना होगा कि मुस्लिम लीग नून इतनी नशिस्तें हासिल करने में कामयाब होती है कि इसके नामजद उम्मीदवार को वजारत उज़्मा की कुर्सी मिल जाए। अगर इंतखाबात का नतीजा इसके बरक्स हुआ तो कुछ भी हो सकता है। अभी सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि आइंदा चंद माह बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।